فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ضیوف الرحمن، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ جیسا کہ پہلی نشست میں یہ بات ہوئی تھی، تو اس سفر میں سب سے پہلا کام ہے شکر ادا کرنا۔ خوب شکر ادا کریں گے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ۔ اور دوسرا کام ہے صبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ چکی ہیں ماشاءاللہ سے۔ دراصل اصل یہ ہے کہ ہماری حج کی کیفیت، ہمیں وہاں رہنا کیسے ہے، یہ ہمارے اندر آ جائے، اس کو ہمیں اللہ سے مانگنا بھی ہے، کیونکہ جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنے آداب سے انسان وہاں جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اگر آپ کی کمپنی کے جی ایم نے بلایا یا ایم ڈی نے بلایا یا کمپنی کے اسپانسر نے بلایا تو ہماری حیثیت اور ہر چیز بدل جاتی ہے۔ کسی منسٹر نے بلا دیا، سلطان نے بلا دیا تو ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ تو ہم کتنی بڑی جگہ جا رہے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الحاج والعمار، حج اور عمرہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے وفد ہیں، وفد اللہ۔ ہم اور آپ جب وہاں جائیں گے تو ہم کسی کمپنی کے ورکر نہیں ہیں، کسی کمپنی کے مالک نہیں ہیں، ہم اللہ کے وفد ہیں۔ کس اللہ کے وفد؟ جو احکم الحاکمین ہیں، رب العالمین ہیں، سارے کائنات کے تنہا مالک، خالق، رازق ہیں، اس اللہ کے ہم وفد ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ ہماری اہمیت کتنی زیادہ ہو گئی ہے اس وقت۔ اس لیے خوب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا درجہ دے دیا، ہمیں اتنی بڑی فضیلت دے دی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے لینا ہے۔ تو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور ہر عمل کوشش یہ کرنا ہے۔ یہ فرائض اور واجبات، ارکان اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ سب کچھ خراب ہو جائے۔ یہ اس کو یاد کرنا ہے، یہ ذہن میں ہو، لیکن ہر عمل سنت کے مطابق کرنا ہے۔ کوشش یہ ہو ہر کام، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ ہمارے ذہن میں میں حج میں ہوں، ہم پانی پی رہے ہیں سنت کے مطابق، کھڑے ہیں پانی پی لے رہے ہیں، کھڑے ہیں کھانا کھا لے رہے ہیں۔ لیکن ہم پہلے کھاتے پیتے رہے ہوں گے لیکن اب نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم حج میں ہیں۔ اگر حج میں ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے آئیں گے تو ہماری زندگی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، اور جیسے تیسے گزار کے چلے آئے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پھر دل کی سختی بڑھ جاتی ہے، زندگی اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میری بہنوں، یہ درخواست ہے ہم اپنے حج کی کیفیت کو بنانے کی کوشش کریں۔ اب حج کے جو 5 دن ہیں جو ابھی گنائے گئے ہیں، بہت آسان ہے حج، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے لاکھوں لوگوں میں سے ہمیں اور آپ کو نکالا ہے۔ جب اللہ بلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے، آسان بھی کر دیں گے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا، کوشش کرنا ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کوشش بھی نہ کریں تو پھر پریشانی آ سکتی ہے۔ کوشش کرنا ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کچھ صدقہ کر کے اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ میرے حج کو آسان فرما اور قبول فرما۔ انشاءاللہ آسانیاں بھی نظر آئیں گی اور قبولیت بھی نظر آئے گی۔
اب 8 ذی الحجہ، جیسا کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ ہم احرام پہن کے یہاں سے جائیں گے، نیت کر کے جائیں گے، لیکن حج والا احرام نہیں ہوگا، کیونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ عمرہ کا احرام ہوگا۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی بال کٹوانے کے بعد، پھر ہمیں انتظار کرنا کس تاریخ کا؟ 8 ذی الحجہ کا۔ اب 8 ذی الحجہ کا انتظار کرنا ہے۔ اب 8 ذی الحجہ آ گئی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تیاری کرنی ہے پھر سے از سر نو، اپنے بدن کی صفائی کریں، ناخن کاٹ لیں، بال بڑے ہیں تو بال کاٹ لیں، اور اس کے بعد غسل کریں۔ غسل کرنے کے وقت میں خوشبو، صابن، ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت اہتمام کے ساتھ خوب اچھے سے غسل کریں۔ اس کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں۔ 2 چادریں مردوں کے لیے، ایک لنگی کے طریقے سے لپیٹ لیں گے اور ایک اوڑھ لیں گے شال کے طریقے سے۔ اب آپ احرام کے کپڑے پہن لیے، مستورات بھی نہا دھو کے جو لباس وہ پہننا چاہتی ہیں اس کو وہ پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جس کے پاس موقع ہے تو وہ حرم چلا جائے اور جا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے۔ اچھا یہ ہے جا کے طواف کریے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت نہ کریں، واپس اپنے ہوٹل آ جائے گی۔ بس کا ٹائم رات ہی سے مل جاتا ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کو جانا ہے تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ صبر کا امتحان یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے، بھائی 6 بجے ہمیں نکلنا ہے، 7 بجے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا ابھی احرام پہنے، احرام گندا ہو جائے گا۔ بالکل آپ ابھی پہنے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو 3 دن احرام میں رہنا ہے، تو 2 گھنٹہ اور صحیح۔ یہ شیطان جو ہے پریشان کرتا ہے کہ ابھی احرام پہن لیں گے، کیسے رہیں گے، احرام گندا نہ ہو جائے۔ گندا ہو جائے گا دوسرا بدل لیں گے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ لوگ فجر سے پہلے نہا دھو کے احرام پہن لیں، اس سے کیا ہے؟ ذہنی اعتبار سے آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ اچھا، مینا کے لیے آپ کو ایک تھوڑا سا سامان تیار کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ وہ ٹرالی بیگ لے کے چلے جاتے ہیں، اس کو نہیں لے کے جانا ہے۔ ایسا سامان لے کے جائیں جو آپ کے کندھوں پہ آ جائے۔ اسکول کا بیگ ہوتا بچوں کا، وہ بیگ ہے تو کافی ہے، اس میں آپ ایک ایکسٹرا احرام رکھ لیں۔ مرد حضرات، ان کی دوائیں ہیں، کچھ ڈرائی فروٹ ہے، کچھ چنا ہے، شوگر کی، بلڈ پریشر کی دوا ہے، آپ کے پاس پاور بینک ہے وہ رکھ لیں، ہاں، فون چارجر، ایک جوڑی چپل ایکسٹرا، کبھی کبھی غائب ہو جاتی ہے تو وہاں چپل اچھی نہیں مل پاتی، ٹھیک ہے نا، پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اور ہاں، چھتری اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہاں، لیکن گرمی ہے، چھتری رہنی چاہیے۔ اور چھتری عام چھتری نہ لیں، تھوڑا سا اچھی سے لیں جس میں دھوپ چھن کے نہ آئے۔ بہت ساری چھتری ایسی ہوتی ہے کہ پانی بھی آتا ہے، دھوپ بھی آتی ہے، تو تھوڑا سا اچھی چھتری لیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ وہاں ملتی ہے ویسے، کیونکہ اس موسم کی ساری چیزیں وہاں موجود رہیں گی، یہاں شاید نہ مل پائیں، وہاں مل جائیں گی۔ یہ ساری چیز، سن گلاس ہے، یہ بہت ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، کیونکہ دھوپ رہتی ہے نا تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ہماری بہنیں کوئی بھی شوز پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے شوز پہننا منع ہے، لیکن چپل تھوڑا مضبوط ہو، جو شول اس کے اچھے ہوں تاکہ وہ پیر زمین پہ نہ پڑے۔ یہ ساری تیاریوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہو۔ بیگ اتنا بڑا ہو کہ وزنی نہ ہو زیادہ، تاکہ کیوں کہ 12 تاریخ کی جب ہماری واپسی ہوتی ہے تو بس کے انتظار میں اگر آپ رہیں گے تو رات کے 10، 11، 12 بج جائیں گے، اور رات سے پہلے پہلے مینا سے نکل جانا بھی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جمرات میں جب کنکری مارنے جاتے ہیں گروپ کی شکل میں، اپنا اپنا بیگ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں مینا میں واپس نہیں آنا ہے۔ کنکری مارے، آگے بن داؤد ہے، وہ عزیزیہ شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ٹیکسی سے، کچھ لوگ اپنی ترتیب سے، بس بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، اپنا نکل جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتا ہے۔ جن کے پاس بیگ بڑا ہے وہ لے جائیں گے تو پولیس والے وہاں روک دیتے ہیں۔ اب وہ پریشان، مولانا آپ کیا کریں؟ بھائی آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ بیگ مت لائیے۔ تو ہماری بہنیں بھی ایک بیگ ایسا بنا لیں جو وہ لٹکا سکیں، اور مرد حضرات بھی ایسا ہی بیگ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی نا بھائی، مجھے مینا میں کیا لے جانا ہے؟ ہاں، مزدلفہ کا ایک سامان ہوتا ہے، تو مزدلفہ میں ایک فولڈیبل چٹائی ایسی ہو جو آپ موڑ دیں تو چھوٹی سے ہو جائے، پھیلا دیں تو بڑی سے ہو جائے، وہاں ملتی ہے، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ کسی کو تکیہ کی مطلب عادت ہے تو وہ ہوا والی تکیہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی وہاں مل جاتی ہے آسانی سے۔ باقی
ضرورت کی جو چیزیں مینا والی ہیں وہ آپ کو وہاں کام دیں گے انشاءاللہ. وہی بیگ جو مینا کے لیے آپ بنایا ہے وہی کر لیجیے، کیونکہ ٹھنڈ میں تھوڑا سا کچھ چیزیں رکھنی پڑتی ہے، تو موسم بہت ٹھنڈا تو نہیں ہے. بس وہ چٹائی بچھا دیں گے، وہاں آپ کو نیند ایسی اچھی نیند آئے گی کہ آپ پوری زندگی ایسا نہ سوئیں. مزدلفہ والی جو نیند ہوتی ہے. تو ہم 8 ذی الحجہ کو تیار ہو کے انتظار کریں گے اپنی بس کا. موقع ملے تو 2 4 5 لوگ ملا کے چلے جائیں، طواف کر کے آ جائیں. اگر موقع نہیں ہے تو ہوٹل کے اندر مسجد ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور نیت نہ کریں. جب سواری پہ بیٹھ جائیں، سنت یہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوار ہوئے تب نیت کیے. تو ہم بھی اپنی بس پہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد پھر نیت کریں گے. کس چیز کی نیت؟ حج کی. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے، قبول فرما. کسی بھی زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں. عورتیں بھی نیت کر لیں، مرد بھی نیت کر لیں. کتاب میں دیکھ کے نیت کرنا چاہیں کتاب میں دیکھ کے نیت کر لیں. اب نیت ہو گئی، نیت کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ میں حاضری، یہ لبیک میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد حضرات کم سے کم 3 مرتبہ بآواز بلند پڑھیں. عورتیں بھی 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن ان کی آواز اتنی ہو کہ وہ خود سن سکیں. اس کے بعد تلبیہ کب تک رہے گا؟ 10 ذی الحجہ تک، جب تک کنکری نہ مار لیں. تلبیہ اب شروع ہو گئی 8 ذی الحجہ سے. 9 10 کو جو ہم جمرات پہ کنکری ماریں گے، تلبیہ رکے گی اور تب تکبیر شروع ہو جائے گی. ایسے نا. تو انشاءاللہ نیت کرنے کے بعد تلبیہ شروع کر دیں، پھر انشاءاللہ قافلہ نکلے گا. جو بھی ٹائم لگے، 10-15 منٹ کبھی لگ جاتا ہے، کبھی 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹریفک اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اب کوشش یہ ہو جب بس رکے تو سارے لوگ اتر آئیں. جو ان کا سامان ہے وہ بھی لے لیں، کیونکہ بس فوراً نکل جاتی ہے، رکنے نہیں دیتے پولیس والے. اس لیے اپنا اپنا سامان سب لے لیں اور گروپ کے ساتھ رہیں. کوئی ادھر ادھر نہ جائے. تھوڑا دھوپ ہے، لوگ سائے کے چکر میں اور کسی بورڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں، کسی برج کے نیچے چلے جاتے ہیں کہ سایہ ہے، اور پتہ چلا آپ چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے گروپ کے ساتھ رہیں. ید اللہ علی الجماعہ آیا، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اپنی جماعت کے ساتھ رہیں، مل جل کے رہیں. تو اس میں آپ کو کبھی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر مینا میں جائیں گے. مینا ٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ گھما پھرا کے راستے رہتے ہیں، سب کے اپنی اپنی جگہیں رہتی ہیں، اپنے اپنے خیمے ہوتے ہیں. وہاں پہ بورڈ ہوتا ہے. ہاں، سب کو جو ملے گا تو آپ کا جو لیڈر ہوگا وہ آپ کو لے کے جائے گا. آپ اندر جائیے، آپ کی اپنی جگہ ہوگی. ہر آدمی کو ایک صوفہ بیڈ ملتا ہے. لیڈیز کا الگ ہوتا ہے، جینٹس کا الگ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے اپنا سامان رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے وہیں بیٹھ جائیے، ادھر ادھر نہ نکلیے. جب سب لوگ آ گئے تو اطمینان کے ساتھ دو ساتھی کم سے کم ایک ساتھ باہر نکلیں. 2 ساتھی ایک ساتھ باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ جائزہ لینا ہے کہ اگر میں وضو کے لیے گیا، واش روم گیا، تو واپسی میری کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. تو چیزوں کو ہم لوگ وہاں پہ اسٹیکر وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن خود سے جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے. پھر پریشان ایک ہی جیسا ہے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں اگر نمبر نہ دیکھیں، جگہ نہ دیکھیں. تو اس لیے جائزہ لینے کے بعد پھر وضو کر کے واپس آ جائیے. پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں. تو پھر ظہر کی نماز. پہلے دن فل ریسٹ ہے، کوئی کام نہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ آگے کام کرنا ہے 9 ذی الحجہ. تو پہلے دن کیا کام ہے؟ اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ وہاں ہوگی انشاءاللہ. اپنے کیمپ میں پڑھنا ہے، جو ٹینٹ ہوتا ہے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں، اور فجر کی نماز بھی وہاں پڑھنا ہے. تو 5 نمازیں 8 ذی الحجہ کو مینا میں پڑھنا مسنون ہے. لیکن کوئی پہلے پہنچ جائے، کوئی بعد میں پہنچ جائے، اس کے حج میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، رش کی وجہ سے ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، اور جیسے انڈیا پاکستان سے جو گروپ آتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو رات ہی کو نکالنا شروع کرتے ہیں. 7 ذی الحجہ کا دن مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے. تو رات کو مغرب کے بعد سے گروپ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور صبح تک جاتے رہتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے بھی ایسے حالات آ جائیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ مجبوری ہوتی ہے، معلم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ٹائم دیا جاتا ہے.
کہ اب یہ گروپ نکلے گا، اب یہ گروپ نکلے گا، اب یہ گروپ نکلے گا، وہ زون بٹا ہوتا ہے، اس اعتبار سے لوگوں کو نکلنا ہے. آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. آپ نے جس کو اپنے آپ کو جس کے حوالے کر کے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے. اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ نے ہمیں بلایا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے تو انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. ہم وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے نا، سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ہم وہاں کیا ہوگا، ہم وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، زبردستی کے گروپ میں میسج، سب کو پریشان کرنا، یہ سب پریشان کریں تو خود پریشان ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، پھر جو ذمہ دار ہے اس کے حوالے کرو، وہ انشاءاللہ کوشش کرے گا آپ کی بھلائی کا ہی کام کرے گا. لیکن جو اپنے ہاتھ میں چیزوں کو رکھ لیتے ہیں ان کو پریشانی بنتی ہے. اس لیے سب سے درخواست ہے بالکل پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. اب 8 ذی الحجہ کو جب بس نکلتی ہے تو مینا آ جاتی ہے. مینا میں آپ کو جگہ مل گئی. اب مینا میں آپ کا کیا کام ہے بھائی؟ 8 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ اپنے ساری چیزوں کو دیکھ لیں، سمجھ لیں. وہاں پول نمبر ہوتا ہے، اتنے بٹے اتنے، اور ٹینٹ نمبر ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، گلے میں بھی ہوتا ہے، کارڈ بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم لوگ کا ٹینٹ عام طور پہ مسجد کویتی کے پاس ہے. عمان کا جو خیمہ، وہاں بہت لمبا سا ایک جھنڈا بھی ہوتا ہے عمان کا. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائیں گی. اب 9 ذی الحجہ کا کام ہے. 9 ذی الحجہ اصل حج کا دن ہے. اگر کوئی عرفات نہیں جائے گا اس کا حج نہیں ہوگا. کفار مکہ بھی حج کرتے تھے، وہ مزدلفہ تک آتے تھے، وہیں سے واپس ہو جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. ہمیں عرفات جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دور میں بھی عرفات جاتے تھے. جب حج فرض نہیں تھا تب بھی حج ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے عرفات. تو کیا ہے، 9 ذی الحجہ کا اصل حج کا دن ہے. ہم عام طور پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہے 2-4 عمرے کر لیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر کرنا چاہیں کریے، منع نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو حج کے لیے فریش رکھنا ہے، ریڈی رکھنا. ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو بخار آ گیا، آپ کو پیر میں درد شروع ہو گئے تو جو مین کام ہے وہ رہ گیا. تو اس لیے 2-3 عمرے نہ کریے. 2-3 طواف روزانہ 4-5 دن جو آپ کے پاس رہے گا، طواف ایک طواف کر لیجیے، اتنا کافی ہے انشاءاللہ. لیکن کسی کو اللہ نے ہمت دی ہے، منع نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھے گا کہ میرا ایسا نہ ہو کہ حج کے دن میں بیمار ہو جاؤں، مجھے بخار آ جائے، کیونکہ تھکیں گے، دھوپ لگے گی تو بیماری ہونی ہے. ہم کمزور ہیں، اتنے مضبوط تو ہیں نہیں. اس لیے اس کا خیال کر کے انشاءاللہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے. اب 9 ذی الحجہ کو اعلان فجر کے بعد ہو جاتا ہے. بس کے انتظار میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو آپ کو تیاری فجر سے پہلے کر لینی ہے. جیسا کہ آپ مینا کے لیے تیاری کیے تھے، اب کیا تیاری کرنی ہے؟ غسل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب غسل کیسا کریں گے؟ سادے پانی سے، کوئی صابن، کوئی شیمپو، کوئی خوشبو نہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو بدل سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال یہ بہت پسند ہے، تو ہم اسی حالت میں رہیں. ٹھیک ہے. اب ہم انتظار کریں گے، بس آئے گی، بس میں بیٹھ جائیں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے. اب جب عرفات آئے گا، جہاں پہ ہمیں عمان کا جو خیمہ ہوگا اس خیمے میں ہمیں جانا ہے. ٹینٹ ہوتا ہے، باقاعدہ شیڈ ہوتا ہے، وہاں جانا ہے انشاءاللہ. وہاں پہنچنے کے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں، جہاں سے ہمیں ایگزٹ لینا ہے وہ راستہ بند ہو گیا، کیونکہ ان کی ترتیب ہوتی ہو، تو پارکنگ فل ہوئی، راستہ بند ہو گیا. اب ہم گھوم کے دوبارہ آئیں، 1 گھنٹے کا چکر. کبھی کبھی پھر کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں اگر نہیں اتریں گے تو ہم عرفات کے باہر چلے جائیں گے. تو ہم لوگ پورے گروپ کو اتار دیتے ہیں. وہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر وہ واکنگ کرنا پڑتا ہے. پھر سارے گروپ کو ایک ساتھ لے کے جانا. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹینٹ کے پاس پہنچیں، لیکن کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر کے رکھنا ہے. سارے گروپ کو پھر ایک ساتھ رکھنا ہے، پھر وہ انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. اب اپنے خیمے میں پہنچ جائیں، جگہیں دیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر جا کے وضو کر لیں. وضو کر کے واپس آئیں. تھوڑی دیر میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو 9 ذی الحجہ کا جو کام ہے وہ ظہر عصر کی نماز ہے. کہاں پہ؟ عرفات میں. ظہر عصر کی نماز، ظہر عصر کی نماز ملا کے پڑھنا ہے. اختلاف بھی ہے علماء کا. کوئی ظہر کے وقت میں بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی عصر کے وقت میں پڑھنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں. ملا کے پڑھنا چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے نا؟ لیکن لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کچھ برا بھلا کہیں، ایسا نہ کہیں. ظہر عصر کی وہاں نماز ہے. یہ نماز
قصر ہوگی. ہم سب مسافر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 رکعت ظہر کی, 2 رکعت عصر کی. اب عصر کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے, وقوف عرفہ ہے, کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے. کھانا بھی وہاں ملتا ہے, بہترین مندی ملتی ہے, بہت بہترین. یہ سلطان قابوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جاری کیا تھا, ان کے طرف سے پورے عرفات میں ہم لوگ کے جو عمان کے خیمہ ہے وہ کھانا ہوتا ہے, بہترین کھانا ہوتا ہے. کھانا کھائی دبا کوئی مسئلہ نہیں, کھانا نہ کھانے کے بعد لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ لمبے ہو جائیں. ہاں کیا ہوتا تو آدمی ایسی ڈھونڈتا کدھر ایسی, اسی کے پاس جا کے سو گئے, اب خراٹے لے رہا عرفات میں. شیطان تو یہی چاہے گا اس کا پیٹ بھرے اور یہ سوئے. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہلکا پھلکا کھا لیجیے. اور ہمیں وہاں کیا کرنا ہے, کم سے کم 100 مرتبہ چوتھا کلمہ ذکر کے طور پہ. یہ عرفات والا جو دن ہے کم سے کم کیا پڑھنا ہے بھائی, 100 مرتبہ چوتھا کلمہ, اور 100 مرتبہ استغفار, اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص, اور 100 مرتبہ درود شریف. کم سے کم ہے, جتنا ہو سکے کریے, ٹھیک ہے. اتنا تو کم سے کم کر لیجیے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیے, دعائیں خوب کریے. دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھنٹوں دعائیں کی ہیں, اپنے لیے نہیں کی ہیں, پوری امت کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے. تو ہمیں بھی اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, پوری امت کے لیے احوال آپ کے سامنے, فلسطین کو خاص طور سے اپنے سامنے رکھیں, اپنے ملک کو اپنے سامنے رکھیں, حالات احوال کیسے ہیں, تو خوب دعائیں کریں. دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں بہت ہی مبارک یہ دن ہے, یوم عرفہ جو ہے بہت مبارک دن ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں, سے مراد کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو کوئی ہے سوال کرنے والا, کوئی ہے دعا چاہنے والا, کوئی ہے مغفرت چاہنے والا. تو ہمیں خوب دعائیں کرنی ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. کسی کو کچھ مت کہیے اس دن, اگر وہ کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو خاموش رہیے, تھوڑا سا اشارہ کر دیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں جواب دے دے, ہم بھی غصے میں جواب دے دیں. اس لیے جس سے ملاقات ہو, السلام علیکم, السلام علیکم. حج کی بہترین عبادت ہے سلام کرنا, کھانا کھلانا. کچھ میسر ہے آپ اس کے سامنے پیش کر دیں, ورنہ السلام علیکم کہہ کے گزر جائے گی. تو کم سے کم آپ سلام سے سلامتی آئے گی, شیطان دور رہے گا. سمجھ رہے نا, شیطان بھی رہے گا, وہ اسپیشل والا اس کا اپنا دستہ لگاتا ہے حج کے دنوں میں, تاکہ کہیں نہ کہیں سے اپنا کام چلا لے. اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. تو ہمیں عرفات میں کیا کرنا ہے, کم سے کم چوتھا کلمہ 100 مرتبہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ جو ہے استغفار ہے, 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہے, 100 مرتبہ درود شریف ہے, کم سے کم یہ. اب مغرب کا وقت جب شروع ہو جائے گا, جیسا کہ بتایا گیا, آپ سب کو معلوم بھی ہے, مغرب کی نماز عرفات میں نہیں, حاجیوں کے لیے. مغرب کی نماز کہاں ہے, مزدلفہ میں. اب غروب کے بعد ہی بسیں نکلتی ہیں. عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ 5 بجے کے بعد سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. ہمیں تیاری یہ اس لیے کرنی ہے, واش روم وغیرہ, کیونکہ وہاں پہنچتے ساتھ واش روم میں رش ہو جاتا ہے. ہم یہیں سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں, وضو کر کے واش روم سے فارغ ہو کے آپ تیار رہیے, دعا کرتے رہیے. جب آپ کو بتایا جائے نکلنا ہے تو نکلیے, جا کے ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں. بس میں بیٹھ کے بھی دعا کریے, بس ہماری عرفات میں کھڑی, ٹھیک ہے. اور پھر جب راستہ کھلتا ہے وہ حکومت کی طرف سے ہے, جب وہ سورج غروب ہوتا ہے پھر وہ راستہ کھلتا ہے, پھر بسیں نکلتی ہیں. جب ہم مزدلفہ میں پہنچیں گے 9 بجے, کوئی 10 بجے, کوئی 11 بجے, جتنے بجے بھی پہنچتے ہیں, تو جگہ ایک جگہ لی جاتی ہے. کوشش یہ کرنا سارے لوگوں کو مل کے, عورتیں ایک ساتھ رہیں, مرد حضرات تھوڑا سا ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے. جگہ ملتی ہے تو چٹائی اتار کے بچھانا پڑتا ہے, تاکہ یہ جگہ ہمارے انڈر میں آ جائے. پھر وہیں پہ ہمیں کیا کرنا ہے, مغرب عشاء کی نماز پڑھنی. کیا کرنا بھائی, مغرب عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی. 3 رکعت مغرب ہوتی ہے, 2 رکعت عشاء ہوتی ہے. تو یہ مغرب عشاء کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد اس رات میں ہمیں کیا کام کرنا ہے, آرام کرنا ہے, خالص سونا ہے. سونا عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں تہجد نہیں پڑھا, اور ہم لوگ جا کے وہاں تہجد پڑھنا شروع کر دیں. اس لیے کہ امت کی آسانی کے لیے. تو اس رات میں سونا عبادت ہے. تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے وتر پڑھ لیں, وتر واجب ہے نا. اس کے بعد جو کچھ موجود ہے, کچھ چیزیں ملتی ہیں کھانے کے لیے, گورنمنٹ کی طرف سے رہتی ہیں, آپ کھائے پیے, اس کے بعد آپ کہیں بچھائیے, آپ سو جائیے. یہ عبادت ہے, سونا عبادت ہے. تو سوئیے. ہاں کنکری بھی مزدلفہ سے لے لینا چاہیے, کنکری بھی مزدلفہ سے, کیونکہ اگلے دن یہی کام ہے. تو کتنی لینا ہے, کم سے کم 49 ہونی چاہیے. پہلے دن 7, دوسرے دن 21, تیسرے دن 21, یہ تو ضروری ہے. تو کتنی ہو گئی بھائی,
49 हो गई, लेकिन एक 60-70 ले लें, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें, ऐसी बोतल रख लें, बोतल के अंदर भर लें। तो कितनी बड़ी होगी? चने के दाने के बराबर, जो बड़ा काबुली चना होता है, लोबिया होती है, उसके बराबर। बहुत बड़ा पत्थर ना हो, ये पत्थर लेके तोड़ तोड़ के बनाना है, इसको भी नहीं, कंकरी मिल जाती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो कंकरी ले लें वहाँ से, उसके बाद आराम करिए और फजर की अजान हो फ़ौरन नमाज़ पढ़ें। अव्वल वक्त में फजर की नमाज़ पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा भी है, ये वाजिब है अहनाफ के नज़दीक। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा है, मुज़दलिफ़ा में यानी खड़े होकर दुआ करना है, खड़े होकर दुआ करना है, उसके बाद फिर वहाँ से निकलना है। हाँ, मुज़दलिफ़ा में माज़ूरीन के लिए, औरतों के लिए, माज़ूरीन के लिए इजाज़त है कि रात के आखिरी हिस्से में निकल सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि फजर तक वहाँ रहे, फजर के बाद निकले। हम लोग आमतौर पर फजर के बाद निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम रात को निकल सकते हैं। भाई जिसको निकलना हो निकले, लेकिन अफजल यही है। हम दुनिया का हर काम बेहतर से बेहतर करते हैं, इबादत में हम खोजते हैं कि आसानी से थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाए, तो शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से निकलिए, बस वहाँ रहती है, बस से बैठ के आगे निकलें, जहाँ तक बस जाए, जहाँ तक बस जाए बस के साथ रहें, उसके बाद उतर जाएं ग्रुप के साथ। इख्तिलाफ ना करें, इसमें बड़ी सहूलत होगी। ये 2-3 साल का एक्सपीरियंस हम लोग का है कि बस में लोग बैठे रहते हैं, बस फिर अजीज़िया चली जाती है, अजीज़िया में उतरने के बाद फिर जमरात में जाना होता है अपोजिट डायरेक्शन में, परेशानी। पिछले साल हम लोग की 11-11:30 बज गए थे कंकरी मारने, अजीज़िया चले गए, 2-3 लोग व्हील चेयर वाले थे। ये हुआ कि जमरात वहाँ से जाएंगे, वहाँ बसें गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी, लेकिन बसें चालू नहीं की रश की वजह से, अब परेशानियाँ बढ़ गई। तो इसलिए इस साल मेरा अपना ज़ाती इरादा यही है, लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे जितना करीब पहुँचे, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा हो, मौसम ठंडा होता है, सुकून से आदमी किलोमीटर 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल सकता है। वो जमरात में पहुँच गया जाएगा 7:30-8 के अंदर अंदर। पहुँचने के बाद सबसे पहला काम 10 तारीख को क्या है? कंकरी मारना। 10 तारीख का काम क्या है भाई? कंकरी मारना, 7 कंकरियाँ जमरतुल उक़बा के। जमरतुल उक़बा कौन सा है? जो आखिर, जो मक्के मुकर्रमा से जो शुरू में है। जब मक्के से आप आएंगे तो पहला जो पड़ेगा वो जमरतुल उक़बा है। तो वहाँ पे जाके 7 कंकरी मारनी है। ऐसे पकड़ लीजिए दोनों उंगलियों में या 3 उंगलियों में पकड़ना, जब पकड़ना बहुत बड़ी कंकरी नहीं, ऐसे पकड़ लें। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मल लिश्शैतान वरिदल लिर्रहमान। शैतान को जलील करने के लिए, रहमान को राजी करने के लिए मैं ये अमल करता हूँ। अब उस वक्त हमें एक नियत करनी है, या अल्लाह मैं जैसे आज शैतान को जलील कर रहा हूँ और तुम्हें राजी कर रहा हूँ, ऐसे मेरी ज़िंदगी में कभी शैतान आए वसवसा डालने के लिए, हाँ नहीं, सुन्नतों के खिलाफ मेरी कभी वसवसा डाले कि चलो कोई बात नहीं है, सुन्नत ही तो आदमी कह देता है ना। और अजान हो रही है, मैं सो रहा हूँ, अजान हो रही, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अजान हो रही है, हाँ मैं अपने काम में लगा हूँ, अजान हो रही है, औरतें किचन में मसरूफ़ हैं, भाई अजान हो रही है तो मैं सारा काम छोड़ देना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आवाज़ लगाई जा रही है, हय्या अला सलाह कहा जा रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। अगर हम उस वक्त जैसे हम यही नियत करेंगे, अल्लाह जब तेरा हुक्म मेरे सामने आएगा तो उसी तरीके से शैतान को जलील करेंगे जैसे आज कर रहे हैं, फ़ौरन अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, शैतान जलील हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अभी वक्त है, कोई बात नहीं, होते होते नमाज क़ज़ा हो जाती है, होते होते वो वक्त निकल जाता है, फिर क्या करते हैं, बाद में पढ़ लें, बाद में भी रह जाती है। इसलिए इसका ख्याल करना है। और कंकरी मारने से उलमा ने फरमाया है, इंसान का वो गुनाह ख़त्म होता है जिससे वो हलाक हो जाता। बहुत बड़ा अमल है, छोटी सी उज़्र की वजह से आदमी कहता तू मेरी कंकरी मार देना। अपने हाथ से हर अमल करो, कोशिश ये करो, ठीक है, ये बहुत बड़ा अमल है। हाँ बिल्कुल मजबूरी है, नहीं जा सकते हैं, तब किसी को वकील बना दें, जो वकील होगा पहले अपनी कंकरी मारेगा, उसके बाद जिसकी वो कंकरी मारने के लिए वकील बना है नियत करेगा, या अल्लाह मैं फलां के नाम से कंकरी मार रहा हूँ, ठीक है। वकालत का भी एक तरीका है, लेकिन कोशिश ये करो कि हर हाजी हज्जिन जो है अपनी कंकरी खुद मारे, लेके जाएं, अभी कोई मसला नहीं। तो पहले दिन जो वक्त है वो तुलू आफ्ताब के बाद से जवाल तक का अफजल वक्त है। तुलू आफ्ताब से सूरज जब निकल आता है जवाल तक अफजल वक्त है, और गुरूब तक का वक्त है, बल्कि सुबह सादिक तक अभी उलमा ने इजाज़त दे दी। और उसके बाद
पहले दिन जमरतुल उक़बा कंकरी मारेंगे, दुआ नहीं है, अब कुछ नहीं करना, कंकरी मार के निकल जाना है। दूसरा काम कुर्बानी है, कुर्बानी का जो इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। जब कुर्बानी हो जाएगी तो तीसरा काम क्या है, हलक है। 10 तारीख को 3 काम है जो तरतीब से वाजिब है, अहनाफ के नज़दीक तरतीब वाजिब है, कंकरी, कुर्बानी और हलक। ये 3 काम तरतीब से करना है इंशाअल्लाह। कोई आगे पीछे किसी वजह से हो जाए तो उसका हज हो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये है, वाजिब है तो वाजिब का हमें ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह 10 तारीख का 3 काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे कंकरी मारने के बाद वहाँ से निकलते हैं, जिनके ज़िम्मे कुर्बानी होती है उनको बता देते हैं भाई हमारी कंकरी ग्रुप की हो गई, आप कुर्बानी करें। 2-3 घंटे में कुर्बानी हो जाती है, जब तक हम लोग अपने होटल पहुँच जाते हैं। हम लोग 10 तारीख को होटल जाते हैं सीधे, और उसके बाद जब कुर्बानी का फ़ोन आ जाता है भाई कुर्बानी सबकी हो गई है, तो क्या करते हैं, बाल कटवाते हैं। बार्बर शॉप में जाके औरतें अपने कमरे में अपने बाल काट लेती हैं, मर्द हजरात बार्बर शॉप में जाके अपने बाल को उस तरह से साफ़ करते हैं। होटल के अंदर भी बार्बर शॉप था पहले, अभी क्या है नहीं मालूम। अब क्या करना है, कंकरी हो गई, बाल कटवा लिए, अब इहराम की पाबंदियां ख़त्म हो गई। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अभी हलाल नहीं है जब तक कि तवाफ़ ज़ियारा ना करें। तवाफ़ ज़ियारा हज का रुकन है। तवाफ़ इफ़ाज़ा इसे अरबी वाले कहते हैं, उर्दू वाले तवाफ़ ज़ियारा कहते हैं। अब इस तवाफ़ ज़ियारा के लिए क्या करना है, अच्छा ये है नहा धो के गुस्ल करके नया लिबास पहने, खुशबू लगाएं और शौक़ व ज़ौक़ से जाएं अल्लाह की मुलाकात के लिए, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जाएं, खूब जिक्र करते हुए जाएं। और जाने के बाद क्या करना है, तवाफ़ करना जैसे हमने उम्रे का तवाफ़ किया था। तवाफ़ करना जैसे उम्रे का, कोई इहराम में अगर है उस दिन ऐसा है कि बगैर इहराम वाले को भी अंदर जाने देते हैं, कोई मसला नहीं, सिर्फ तवाफ़ ज़ियारा के लिए। तो बेहतर यही है, अगर किसी कोई इहराम पहने हुए है तब इस्तिबा भी करेगा तवाफ़ ज़ियारा में। अगर इहराम नहीं पहने हैं तो इस्तिबा की ज़रूरत नहीं है, अपने लिबास में आप जाके 7 चक्कर लगाएंगे, 3 चक्कर में रमल भी करेंगे, 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, इस सफ़ा मरवा पे जाके सही करना है। तवाफ़ एक यही ऐसी सही है जो आम लिबास में की जा सकती है, वरना सही के लिए इहराम ज़रूरी है, यानी उम्रे में सही होती है। बाकी ये तवाफ़ ज़ियारा वाली जो सही है वो इहराम की ज़रूरत नहीं, बगैर इहराम में 7 चक्कर लगाएंगे जैसा कि आप उम्रे वाली सही किए थे, सही मुकम्मल हो जाएगी। आपको अपने होटल आ जाना है, बस का एक टाइम फिक्स रहता है, हम लोग टाइम देते हैं बसों को, वो बस आती है होटल से मीना लेके जाते हैं। अब उस टाइम पे कोई नहीं आया तो वो छूट जाता है, उसे टैक्सी से आना होगा। तो जो टाइम दिया जाएगा 10-15 मिनट इंतज़ार भी किया जाता है, लेकिन ख्याल करके उस टाइम पे आएँ ताकि आपको दोबारा मीना एक साथ जाना है। अब मीना की रात जो है हमारे लिए मुबारक रात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी क़याम किया था, सहाबा ने भी क़याम किया था। हमारे जहन में वो बातें हों, कुरानों की बातें हों, हाँ अल्लाह वालों की बातें हों कि वो लोग यहाँ क़याम किए थे और हमारे जैसे लोग भी यहाँ क़याम किए हैं। खूब अल्लाह का जिक्र करें, दुनिया से हम थोड़ा कटे रहें, खूब जितना हो सके इबादत करें। तो अपनी नमाज़ें जो है अपने खेमे में ही पढ़नी है। अब 11 तारीख़ को तीनों जमरात पे कंकरी मारनी। पहले हम जमरतुल ऊला पे मारेंगे, जमरतुल ऊला शुरू में पड़ेगा, उस पर मारेंगे। कैसे मारेंगे, अब कोशिश ये करें, लोग रश के साथ सीधे जाते हैं, हमें नहीं सीधे जाना, हमें थोड़ा साइड से होके जाना है। जब साइड से होके जाएंगे तो हम रश से बचे रहेंगे। आगे से जाके इस तरफ आएंगे ना तो बिल्कुल आप रश नहीं रहेगा, एकदम किनारे आके आप कंकरी मारेंगे। तो 7 कंकरियाँ आप वहाँ मारेंगे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रहमल लिशैतान वलिल रहमान, या सिर्फ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह के पहले एक कंकरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इसी तरीके से 7 कंकरी मारनी है। अब थोड़ा सा साइड में हट के क़िबले की तरफ रुक करके खड़े होकर दुआ करना है। जमरतुल ऊला पे दुआ करना है, दुआ कबूल होती है। दुआ करने के बाद बताया जाएगा कि हाँ हम रुकेंगे, तो वहाँ रुकिए, दुआ कर लीजिए, फिर पूरा ग्रुप एक साथ आगे जाएगा जमरतुल वुस्ता पे, दूसरी जगह, दूसरा जो शैतान है वहाँ जाके 7 कंकरियाँ, ऐसे किनारे से जाके 7 कंकरियाँ मारनी है। फिर वो जगह पे खड़े होकर क़िबला की तरफ रुक करके दुआ करना है। अब जमरतुल उक़बा जो आखिरी जो बड़ा शैतान कहलाता है, वहाँ जाके 7 कंकरियाँ मारनी। अब दुआ नहीं, पहले दिन भी जमरतुल उक़बा पे दुआ नहीं है, दूसरे दिन जमरतुल ऊला पे, जमरतुल वुस्ता पे पहले और दूसरे में दुआ है, तीसरे में दुआ नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब वापस मीना अपने खेमे में आ जाइए। आप खेमे में आ गए, रात गुजारिए, उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन यानी 12 ज़िलहिज्जा, अभी 10 हुआ, 11 हुआ, 12 ज़िलहिज्जा का दिन क्या होता है,
اگر آپ نکلنا چاہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. اگر کوئی 12 تاریخ کو یعنی جلدی میں نکلنا چاہ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی رکنا چاہتا تو 1 رات اور قیام کرے، 13 کو بھی کنکری مارے پھر نکلے. تو 12 کو عام طور پہ 99% لوگ نکل جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی 12 ہی کو نکلتے ہیں. تو اپنا سامان سب لے کے ایک ساتھ نکلیں گے، کنکری ماریں گے. کنکری مارنے کے بعد انشاءاللہ وہی جیسے کنکری کا طریقہ پہلے دن ہم نے بتایا کہ آپ جمرۃ الاولیٰ پہ کنکری مار کے دعا کریں گے، وسطیٰ پہ کنکری مار کے دعا کریں گے، جمرۃ العقبہ پہ کنکری مار کے دعا نہیں ہے. پھر آپ نکل جائیں گے مینا سے، اور مینا سے نکلنے کے بعد انشاءاللہ مکہ ہوٹل جانا ہے. آپ کے پاس ایک نائٹ رہے گی، ہو سکتا ہے دوسرا دن بھی مل جائے. 14 ذی الحجہ کو جو ترتیب ہمیں ملے گی منسٹری آف حج کی طرف سے، پھر وہاں سے ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے؟ مدینہ منورہ جانا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک عمل ہے جو حاجیوں کے لیے واجب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ طواف وداع، الوداعی طواف. یہ طواف وداع ایسا ہو کہ 2-4 قطرے آنسو لے آئے. جب ہم اپنے کسی محبوب سے، اپنے بیوی بچوں سے ہم رخصت ہو کے آتے تو ہماری کیا پوزیشن ہوتی؟ اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرمائے تھے تو مکے کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. واللہ انک لخیر ارض اللہ، قسم کھا کے ارشاد فرمایا اے مکہ تو زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہے. اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. ہم تو پروگرام بنا کے جا رہے ہیں، چیک ان چیک آؤٹ، کتنے کب واپسی ہے. لیکن جب ہم نکلے تو ہماری کیفیت بھی وہی ہو. یہ محبوب ترین چیز، سب سے قیمتی چیز آج ہم سے چھوٹ رہی. تو یہی آنسو آپ کو دوبارہ لے آئیں گے انشاءاللہ. تو 7 چکر، اس میں کوئی اسپیشل کام نہیں ہے. 7 چکر لگانا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. کوئی احرام کے ساتھ احرام پہن کے جائے گا تو نیچے جائے گا، احرام نہیں پہنے گا عام لباس میں جائے گا تو اوپر سے 2nd فلور 1st فلور کہیں سے بھی کرے گا. یہ طواف جو ہے واجب ہے، لیکن ان عورتوں کے لیے جن کے ساتھ شرعی مجبوری ہے ان کے ساتھ یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب ہماری بہنوں میں اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہے، جانے کے وقت میں ہی وہ عذر شروع ہو گیا، وہ ان ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ کیا کریں گی؟ نیت کریں گی. وہ حج افراد کریں گی. ان کے لیے تو سب سے آسان حج ہے. وہ حج افراد کریں گی، نیت کر لیں گے حج کی، سیدھے عمرے کی نیت نہیں. جائیں گے مکے میں، آرام کریں گی، اپنا ذکر اذکار کرتی رہیں گی، اور اس کے بعد مینا بھی جائیں گی. سارے اعمال کریں گی، کوئی ٹینشن نہیں، جب تک انشاءاللہ وہ پاک بھی ہو جائیں گی. پھر سادے پانی سے غسل کر کے کپڑے بدل کے جا کے طواف زیارہ کر لیں گی، انشاءاللہ ان کا حج ہو جائے گا. ہماری بہنیں پریشان نہ ہوں، دوائیں بہت ساری ہیں، ڈاکٹروں سے مل کے دوا بھی لے سکتے ہیں. جو شرعی چیزیں ہیں ان کے مسائل کو معلوم کریں گے، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ حج کی ترتیب ہے 8، 9، 10، 11 اور 12، 5 دنوں کا حج ہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی ایک آدھ نشست ہو جائے گی تو اور مضبوطی ہوگی. پھر مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں کیسے رہنا ہے، وہاں کے کیا اعمال ہیں، سب کچھ معلوم ہے. لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ جو مذاکرہ ہے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بھی، آپ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج مقبول نصیب فرمائے، حج مبرور نصیب فرمائے. ہم جب دعا کریں تو حج مبرور مانیں. اللہ سے کیا مانگیں؟ حج مبرور. صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا جو گناہوں سے پاک ہو. تو ایسا حج ہمیں نصیب ہو جائے جو گناہوں سے پاک ہو، تو انشاءاللہ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.